الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے ہمارے پروردگار اور بھیجو ان میں ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرے ان کا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ ہی زبردست غالب ہیں حکمتوں والے ہیں وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور نہیں اعراض کرتا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
مگر وہی انسان جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تاکید ہم نے چن لیا تھا اس کو، پسند فرما لیا تھا اس کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں شمار ہوگا۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 4 مقاصد لگائے گئے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، حکمت اور اسوہ حسنہ، اور تزکیہ قلوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بھی فرمائی، اور پھر تعلیمی کتاب بھی دی۔ ان آیات اور الفاظ کے جو مطالب اور جو معانی ہیں، جو مراد ربانی ہے، اس کو بیان فرمایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا اور نمونہ عمل بن کر کے دکھلایا۔ ایک ایک عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا کہ اس طریقے سے تم نے اعمال کرنا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا تزکیہ فرمایا، اور ان کی قلوب کی، ان کے دلوں کی اصلاح فرمائی۔ اور وہ لوگ جو ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو زمانہ جاہلیت تھا، اور کوئی برائی ایسی نہ تھی کہ جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو۔ مار دھاڑ، قتل و غارت، زناکاری، شراب نوشی، اور بچوں کو رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل کر دینا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی بد اخلاقی ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے قلوب کو مانجا، صاف کیا، اور اس قابل بنا دیا کہ وہ لوگ جو دنیا میں بدنام تھے اور جن کے اوپر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، اور جن کو طرح طرح کے القاب سے لوگ مخاطب کیا کرتے تھے، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی، اور دین کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تن، من، دھن، سب کچھ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ تو یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ، کہ قلوب کو مانج کر کے، صاف کر کے، ان کی اصلاح کر کے اس قابل بنا دیا جائے کہ صحیح جو بات ہے اور اللہ کی جو مراد ہے وہ ان کے دلوں کے اندر اترے، اور اس کے اوپر پھر صحیح طریقے سے وہ عمل پیرا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے اعمال کی نگرانی کی اور ان سے مجاہدات کرائے، ریاستیں کروائیں، راتوں کو جاگ جاگ کر کے ان کے اعمال کی نگرانی کی، اور ان کے دلوں کے اندر جو بات پیدا ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرماتے۔ روایات میں آتا ہے بعض صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تو ایمان ہی باقی نہیں رہا، اور جب ایمان باقی نہیں رہا تو پھر اعمال کا کوئی فائدہ نہ رہا، اعمال کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی، اس لیے کہ دل میں ایمان ہی نہیں، تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان وسوسوں کے آنے کے بعد ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ فرمایا بتاؤ کیا وسوسے تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں؟ تو عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے من خلق الارض، اس زمین کو کس نے بنایا، اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جواب آتا ہے اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا۔ پھر خیال آتا ہے من خلق السماء، آسمان کو کس نے بنایا؟ جواب ملتا ہے اللہ نے بنایا۔ من خلق الشمس والقمر، چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ملتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ تو ان تمام جوابات سے ایک اصول بنتا ہے، اور وہ اصول یہ کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ہر ایک موجود کے لیے موجد کی ضرورت ہے، جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں ہر ایک بنی ہوئی چیز کے لیے کسی بنانے والے کی ضرورت ہے، کسی بنانے والے کے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں، اور کسی موجد کے بغیر کوئی چیز ایجاد کے اندر نہیں آتی۔ تو خیال آتا ہے کہ پھر تو اللہ رب العزت بھی تو موجود ہے، تو الیاذ باللہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اور جب ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو پھر ہمارا ایمان کہاں باقی رہا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور 1 منٹ کے اندر اصلاح فرما دی۔ فرمایا بتاؤ کہ جب تمہارے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے متعلق، تو تم اس وسوسے کو کیسا سمجھتے ہو؟ اچھا سمجھتے ہو یا برا سمجھتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برا سمجھتے ہیں، اتنا برا سمجھتے ہیں کہ جل کر کے کوئلہ بن جانا تو منظور ہے، لیکن اس وسوسے کا دل میں آنا منظور نہیں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو کھلا ہوا ایمان ہے، یہی تو تمہارے پکے ایمان کی علامت اور دلیل ہے کہ تم اس وسوسے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہ ہوتا تو اس وسوسے کا آنا نہ آنا برابر ہوتا، لیکن ایمان دل میں موجود ہے، اس وجہ سے اس وسوسے کو تم اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایمان کے محکم ہونے کی اور ایمان کے مضبوط ہونے کی دلالت۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا من سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تم کوئی نیک عمل کرو اور نیک عمل کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر خوشی پیدا ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے، اطمینان پیدا ہو جائے، اور جب تم سے کوئی غلط عمل ہو جائے تو تم اس غلط عمل کرنے کے بعد نادم ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تمہارے دل کے اندر کڑن پیدا ہو جائے، فأنت مؤمن، تو فرمایا کہ تم مومن ہو۔ کہ نیکی کرنے کے بعد دل میں خوشی پیدا ہو
اور برائی کرنے کے بعد دل کے اندر کڑھن پیدا ہو، کدورت پیدا ہو، تو یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت۔ اور اگر نیکی کرنے کے بعد خوشی پیدا نہ ہو اور برائی کرنے کے بعد دل میں کوئی کڑھن پیدا نہ ہو، کوئی غم پیدا نہ ہو، نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر ہو، اس کو محض ایک رسم سمجھ لیا جائے، تو فرمایا یہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے، ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی اصلاح فرمائی اور دلوں کو مانجا اور ان کا تزکیہ فرمایا۔ اس لیے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھی۔ اور اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جو محنت کا مرکز ہوتا ہے، محور ہوتا ہے، وہ انسانوں کے دل ہوتے ہیں، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت فرماتے ہیں کہ دل درست ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ خبردار، ہر ایک انسان کے بدن میں سنوری رنگ کا، گاجر کی رنگ کا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اگر وہ لوتھڑا گوشت کا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر گوشت کا وہ لوتھڑا خراب ہے، اس کے اندر فساد ہے، تو فسد الجسد کلو، پورا کا پورا جسم، پورا کا پورا انسان وہ خراب اور برباد ہے۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل۔ اگر دل درست ہے تو انسان کی نیت بھی درست ہوگی، انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر دل درست نہیں ہے تو سب کچھ غلط ہوگا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو محنت کرتے ہیں وہ قلوب کے اوپر کرتے ہیں، دلوں کی درستگی کے اوپر کرتے ہیں، تو ان کا جو محنت کا مرکز ہے وہ انسانوں کے دل، اور اس کے بالمقابل جو فلاسفہ ہیں وہ انسان کی عقل کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ عقل درست ہو جائے، وہ عقل سے بحث کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر انسان اپنی عقل کے اوپر محنت کرے گا، عقل کو درست کرے گا، اس سے صرف دنیا بنے گی، اس سے کچھ زینت بن جائے گی، کچھ زیب و زینت اور کچھ نمائش اور آرائش کے سامان بن جائیں گے، لیکن اس سے دل درست نہیں ہوگا۔ لیکن دل درست ہوگا تو پورا کا پورا جو بدن ہے، وہ پورا کا پورا بدن جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے ہیں، ہر ایک نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے، اور اپنے سے بعد میں جو آنے والے نبی ہیں ان کی بشارت دی ہے، اور ان کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام انبیاء کے اوپر تمہارا ایمان نہیں ہوگا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے اوپر بھی تمہارا ایمان نہیں۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم تمام انبیاء کی اور ان انبیاء کے اوپر اترنے والی کتابوں اور صحائف کی تصدیق نہ کرو، ان کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ فَمَا يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم۔ آپ یہ اعلان فرما دیں، آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر اتارا اس کے اوپر ہم ایمان لائے، اور اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا اس کے اوپر ہم ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو دیا اس کے اوپر ہم ایمان لائے، وما اوتی النبیون من ربہم، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس کے اوپر ہم ایمان لائے۔ ان کو نبوت ملی تو نبوت پر ایمان، رسالت ملی تو رسالت پر ایمان،
ان پر کتابیں اتری تو ان کے اوپر ایمان، صحائف اترے تو ان کے اوپر ایمان۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم کسی بھی نبی کے اندر جو ہے تفریق نہیں کرتے، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، ہم سب کو اللہ کا برگزیدہ بندے سمجھتے ہیں، اللہ کے فرستادہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے پیغامبر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر کے انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔ لا نفرق بین احد من، ہر ایک نبی اپنے سے پہلے اپنے سے پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، آنے والے کے بارے میں بشارت دیتا ہے اور ان کے اوپر ایمان لانے کا اپنی امت کو حکم دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور ایک رسول کے آنے کی بشارت اور خوشخبری تو بھی سناتا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نامی اسم گرامی احمد ہو۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے، پہلے والوں کی تصدیق، آنے والوں کی بشارت۔ تو اس نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کا مدار کس کے اوپر ہے؟ تصدیق کے اوپر ہے، تکذیب کے اوپر نہیں۔ مسلمان تصدیق کرتے ہیں، تکذیب نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، اور اسی تصدیق کا نام ایمان، اور ایمان ماننے کو کہتے ہیں، اور ماننے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو مرکز اور محور ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا دل، انسان کے قلوب، ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، مانتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تاکہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، دل صاف ہو جائیں، اور دلوں کے اندر جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو پورا کا پورا انسان جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگر دل درست ہے تو فرمایا کہ پھر آنکھ بھی درست ہو جائے گی، آنکھ صحیح دیکھے گی اور کان صحیح سنیں گے، زبان صحیح بولے گی، ہاتھ صحیح پکڑیں گے، پاؤں صحیح چلیں گے۔ اور اگر دل کے اندر فساد ہے، دل درست نہیں ہے، تو آنکھوں کا دیکھنا بھی غلط ہوگا، کانوں کا سننا غلط ہوگا، زبان کا بولنا غلط ہوگا، ہاتھوں کا پکڑنا غلط ہوگا، پاؤں کا چلنا غلط ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے دلوں کو اصلاح کر، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا، دلوں کے اوپر محنت فرمائی۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کا مدار کس کے اوپر ہے؟ تصدیق کے اوپر ہے، تکذیب کے اوپر نہیں۔ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ماننے کو، ایمان لانے، اور تکذیب کفر کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو فلاسفہ ہیں، جو فلسفی ہیں، ان کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ تکذیب کے اوپر ہوتا ہے، کہ جو بھی فلسفی آتا ہے اپنے سے پہلے والوں کی تکذیب کرتا ہے، اپنے نظریے کو پیش کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ درست ہے اور جو مجھ سے پہلوں نے کہا وہ غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے، اور کسی نے کہا کہ زمین حرکت کرتی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے وہ غلط ہے، ان کا نظریہ غلط ہے، زمین تو حرکت کرتی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ عالم حادث ہے، کسی نے کہا یہ عالم قدیم ہے، جو حادث کہتے ہیں وہ احمق ہیں، اور کسی نے کہا کہ جو قدیم کہتے ہیں وہ احمق ہیں۔ ہر ایک دوسرے کو جھٹلا رہا ہے، لیکن اس کے بالمقابل فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ تصدیق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قلوب کے ساتھ۔ تو اس لیے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔